تزکیہ نفس کا عمل. اب یہاں پر اس آیت سے بھی مربوط کر دوں گفتگو کو جو پرسوں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اور آج کی. نفس لفظ تزکیہ پہلے خیال ہے، تزکیے کے دو معنی ہیں. ایک ہے صاف کرنا، پاک کرنا، اور ایک ہے پروان چڑھانا، پرورش کرنا. نشو و نما تزکیے میں بنیادی معنی نشو و نما کے ہیں. یہ ذہن میں لے کے جائیے گا آج، تاکہ اس لفظ اور اس معنی سے محبت پیدا ہو جائے. بنیادی معنی اس روٹ ورڈ میں نشو و نما کے ہیں. چنانچہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. آپ نے فرمایا العلم یزکو، یعنی خرچ کرنے سے، صرف کرنے سے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. یزکو یعنی بڑھتا ہے. واضح؟ جیسے درخت پروان چڑھتا ہے، بیج بوتے ہیں آپ، پھر وہ اخوا پھوٹتا ہے، پھر تنا نمودار ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ہے تزکیہ. اچھا، اب پیڑ نشو و نما پا نہیں سکتا اگر اس کی جڑ میں خس و خاشاک زیادہ ہوں، نامطلوب چیزیں ہوں، بہت زیادہ ایسی گھاس اگائے جو اس درخت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو درخت کی نشو و نما رک جائے گی. اس لیے درخت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ اس نامطلوب چیز کو ہٹایا جائے وہاں سے. درخت کی جڑ سے وہ گھاس، وہ خس و خاشاک دور کیا جائے جو درخت کو پروان چڑھنے میں، بڑھنے میں، زندہ رہنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں. تو لازمی طور پر صاف کرنے کا مفہوم تزکیے کے ساتھ شامل ہو گیا. حق سبحانہ و تعالی نے جو آپ کو پیدا کیا ہے، آپ نفس نفیس لے کر آئے ہیں، نفس کثیف لے کر نہیں آئے ہیں. اللہ نے جو اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے، اللہ پاک ہے، اللہ طاہر ہے. اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے طاہر آتی ہے. آپ کو جو نفس ملا ہے بنیادی طور پر یہ گوہر نفس، یہ جوہر نفس، یہ نفس نفیس ہے، یہ نفس کثیف نہیں ہے، یہ نفس غلیظ نہیں ہے، یہ نفس ناپاک نہیں ہے، نفس پاک لے کر آئے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد علائق دنیا اس نفس کو آلودہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پروردگار حکم دیتا ہے نفس کو پروان چڑھاؤ، نشو و نما بخشو، پروان چڑھاؤ، ترقی دو نفس کو. نفس کو ترقی دینے کی راہ میں جو کانٹے ہیں انہیں ہٹاؤ. اس لیے تزکیے میں دونوں معنی شامل ہیں. ایک اصل معنی ہے پروان چڑھانے کے، نفس جو ملا ہے مٹانے کے لیے نہیں ملا ہے، زندہ رکھنے کے لیے ملا ہے. لیکن اس نفس کو زندہ رکھنے کے لیے وہ آداب، وہ شرائط، وہ اطوار، وہ اقدار، وہ قیم، وہ چیزیں، وہ اخلاق سیکھنے پڑیں گے کہ جس سے واقع نفس کی زندگی وابستہ ہے. اور ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا کہ جو اس کو آلودہ کر سکتے ہیں. نفس کی تشبیہ آئینے سے بھی دی گئی ہے. آئینے کے اوپر اگر گرد و غبار ہو تو آئینے میں عکس نظر نہیں آئے گا، تجلی نمایاں نہیں ہوگی. اس لیے اس آئینے کو صاف کرنا پڑے گا. اس لیے صاف کرنے کا مفہوم، پاک کرنے کا مفہوم بھی لفظ تزکیہ میں آ گیا. ورنہ اصل مفہوم تزکیے کا کیا ہے؟ پروان چڑھانا. یہ نفس کس طرح پروان چڑھتا ہے؟ شیر کا گوشت کھانے سے، زیادہ گوشت کھانے سے، زیادہ غذا کھانے سے. غذا کھانے سے تو نفس مردہ ہو جاتا ہے. نفس مردہ ہوتا ہے زیادہ غذا کھانے سے. یہ جو غذا زمین سے اگی ہوئی ہے یہ سب اس بدن کی غذا ہے، نفس کی غذا نہیں. نفس کی غذا. اور جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہیں سے اس کی غذا آتی ہے. تو یہ جو بدن ہے، جسم ظاہری،
یہ جسم بنا ہے انہی ایلیمنٹس سے جو زمین میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے اس بدن کو بدن خاکی کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ بدن خاکی ہے، اس لیے اس بدن کی ہر غذا بھی خاک سے رویدہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ روح ادھر سے القاء ہوئی تھی، روح نفس رحمانی ہے، نفخ روح اوپر سے روح آئی ہے، تو روح کی غذا بھی اوپر سے آتی ہے۔ اس لیے نفس کو پروان چڑھانے کے لیے اس غذا پہ بھروسہ نہ رکھیے گا۔ نفس کو پروان چڑھانے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ نفس کی غذا ہے علم، اور نفس کے لیے آب ہے محبت۔ دو ہی چیزیں تو چاہیے ہوتی ہیں، روٹی پانی، دانا پانی، کھانا پانی۔ نفس روح کا کھانا کیا ہے؟ علم۔ روح کا پانی کیا ہے؟ محبت۔ اسی لیے قرآن مجید نے دو چیزوں پہ زور دیا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کیا عرض کیا تھا؟ اسلام دین علم و محبت۔ قرآن مجید کا پیغام علم اور محبت ہے، اور انسان بنا رہ سکتا ہے صرف دو ذریعے سے، یا علم سے یا محبت سے۔ جس طرح سوچ لیجیے۔ اب اگر نفس کو پروان چڑھانا ہے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ خوب علم حاصل کیجئے اور علم برائے علم حاصل کیجئے۔ توجہ رکھیے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، آج کل ماں باپ شروع سے بہت ہم و غم ان کا ہوتا ہے، بیٹا پڑھ لے ورنہ کھائے گا کیا، روٹی کیسے کمائے گا۔ علم کا روٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ۔ دست عدد جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس میں جتنی ڈیبیٹ کیجیے چاہیے گا کر لیجیے گا مجھ سے۔ آج کل 99.99% ذہنوں میں یہ ہے کہ جو میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ یونیورسٹی پوری ڈیزائن ہوتی ہے، سلیبس ڈیزائن کیا، کریکولم بنایا جاتا ہے صرف کس لیے؟ تاکہ آپ کسی کمپنی کے لیے مناسب پرزے کے طور پر استعمال ہونے کے لائق بن جائیں۔ اس میں نالج اور وزڈم کا دخل نہیں ہوتا۔ مگر خدارا یہ آج سمجھ کے جائے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، علم وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے ذخیرہ کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے اس کے سرچشموں تک جاؤ، اس کے ذخیروں تک جاؤ اور علم حاصل کرو۔ اور یہ رزق جو ہے ظاہری مادی، اس رزق کو اللہ نے خود تقسیم کر دیا ہے اور خود ضمانت لی ہے۔ رزق تمہیں مل کر رہے گا، رزق وہ دے کر رہے گا، وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن علم تمہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا طلب العلم اوجب من طلب المال، علم حاصل کرنا مال حاصل کرنے سے زیادہ بڑا واجب ہے۔ اس کی طرف سے ہماری توجہات ہٹ گئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد یہ دو علماء تشریف فرما ہیں، ہو سکتا ہے اور حضرات بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ لباس میں نہیں ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر یہ دو حضرات تشریف فرما ہیں، اور چونکہ ان کو مجھ پہ اعتماد ہے، مجھے ان پہ اعتماد ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے جملوں کا یہ کوئی اور معنی نہیں لیں گے، جس اسپرٹ سے میں کہہ رہا ہوں وہی سمجھے جائیں گے، بات وہی سمجھی جائے گی۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں آج، صرف یہ سیکولر سائنسز اور سیکولر ایجوکیشن میں جو نالج کی برانچز پڑھائی جا رہی ہیں ان کی بات نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اصلاً تحصیل علم و طلب علم کا رشتہ روزی روٹی ہی سے جڑ کر رہ گیا ہے۔ یعنی دین کو بھی تو ایک انڈسٹری بنا لیا گیا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے ایڈمیشن نہیں ہو سکا اس کا میڈیکل میں، انجینئرنگ میں ٹرائی کیا وہاں نہیں ہو سکا، کہیں نہیں ہو سکا، تو چلو یہ بھی تو ایک لائن ہے، اب اس میں ڈال دو۔ یعنی یہ بھی ایک لائن ہے، کون سی
مولویت پڑھ لے گا تو بھی کھا کما لے گا، جی تو لے گا. اور اگر بنیاد ہی اس تصور کے ساتھ رکھی گئی کہ کھا کما لے گا، جی لے گا، تو قربتاً اللہ کی نیت تو وہیں ختم ہو گئی. دین کا، ریلیجن کا، اسپریچولیٹی سے رشتہ تو وہیں ختم ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ریلیجن الگ ہے، اسپریچولیٹی الگ. روحانیت، نورانیت وہ ایک الگ چیز ہے. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. اب ظاہر ہے زیادہ المیوں پہ تذکرہ کروں گا اور درد دل کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی مجلس، اس لیے بس اتنا اشارہ کافی ہے. علم حاصل کیجئے علم کی خاطر، علم برائے علم، روح کے ارتقاء کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم حاصل کیجئے قربتاً اللہ، تب ہوگا تزکیہ نفس. یہ نہیں کہ یہ سیکھ کے کیا کریں گے، پڑھ کے کیا کریں گے. مثلا کسی سے کہیے بھائی روزانہ مطالعہ کیجئے، تھوڑی سی تفسیر قرآن مسائل پڑھا کیجئے مطالعہ. میں کیا کروں گا؟ مجھے کسی مسجد میں نماز پڑھانی ہے، مجھے کوئی مجلس پڑھنی ہے، مجھے کوئی دین سے کھانا کمانا ہے، میں کیا مطالعہ کروں گا؟ اس کے کیا معنی ہے؟ آپ کو مجلس پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، آپ کو نماز پڑھانی ہو یا نہ پڑھانی ہو، آپ کو دین سے کمانا ہو یا نہ کمانا ہو، جنت تو کمانی ہے، اللہ کی رضا تو حاصل کرنی ہے. عقل کی تعریف یہی کی گئی ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. عقل تو وہ جوہر ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے اور جنت کمائی جاتی ہے. یہ ہے عقل. آپ عقل کی کیا تعریف سمجھتے ہیں؟ تو علم حاصل کیجئے قربتاً اللہ، قطع نظر اس کے کہ اس سے روزی روٹی ملے. روزی روٹی تو مل کے رہے گی، کہیں نہیں جاتی. مولا علی علیہ السلام ہی کا جملہ ہے کہ جس طرح موت تمہیں تلاش کرتی ہے اس طرح تمہارا رزق تمہیں تلاش کرتا ہے. خوب مضبوط عہد کر کے اٹھیے گا آج اپنے نفس سے. خواتین سن رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں گی، کس جذبے کے ساتھ، کس انگیزے کے ساتھ آپ اپنے بچوں کی تربیت، آغوش کے پالوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ علم حاصل کرو قربتاً اللہ، علم حاصل کرو خوشنودی خدا کے لیے، علم حاصل کرو رضائے حق کے لیے، علم حاصل کرو نفس کو پروان چڑھانے کے لیے، علم حاصل کرو روح کو قوت بخشنے کے لیے، قربتاً اللہ. اور اب دوسرا جملہ تیزی سے عرض کر دوں، وہ بھی مرحلہ، محبت کرو قربتاً اللہ. اس لیے جوہر دین، تعریف دین میں شامل ہے، الدین هو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. فی اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑی، یہ اس سے بڑی ریاضت ہے. قربتاً اللہ علم حاصل کرنے سے زیادہ بڑی ریاضت، ریاضت محنت، سیر و سلوک، ریاضت. لوگ ریاضت کے نسخے مانگتے ہیں، دستور العمل. ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، خدا کی خاطر محبت کرنا سیکھ لو، سب سے بڑی ریاضت ہے. ہم کس سے محبتیں کرتے ہیں؟ جو آیت پرسوں میں نے پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تو محبت بہت بہت اس پر گفتگو ہونی چاہیے. محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیسے کرنی چاہیے، کس سے کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں ہم اولاد سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، عزیزوں سے محبت کر رہے ہیں، شوہر زوجہ سے محبت کرتا ہے، زوجہ شوہر سے محبت کرتی. ارے یہ سب محبت نہیں ہے، یہ سب تو فطری جبلی تقاضے ہیں. یہ وہ محبت نہیں ہے جس پر انسان ناز کرے. غور فرما لیں آپ. اپنے بچوں سے جانوروں کو بھی انس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ درندے جانور، وائلڈ لائف مطالعہ کیجیے. یہ درندے جانور، شیر شیرنی دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں اس کا لہو. اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟
کرتے؟ ہر جانور اپنے بچے کا خیال رکھتا ہے. پرندے اڑتے ہیں ادھر ادھر، اپنے منقاروں میں دانے لے کر آتے ہیں اپنے پوٹے میں، اور کس طرح آ کے بچے کے منہ میں منقار میں چگاتے ہیں دانا. تو اس بچے سے اس ماں کو محبت ہے یا نہیں؟ اس باپ کو محبت ہے یا نہیں؟ اور ہمارے یہاں یہ ماں باپ کی اولاد سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، شوہر کی بیوی، یہ وہ محبت نہیں ہے جس پر انسان ناز کرے. وہ محبت جو انسان بحیثیت انسان جس پر ناز کر سکتا ہے، وہ وہی محبت ہے جسے کہتے ہیں محبت فی اللہ، الحب فی اللہ. یعنی جہاں مخلوق خدا کو دیکھا اس احترام میں کہ خدا کی مخلوق ہے، اس کا احترام کیا، اس کا لحاظ. سبحان اللہ. چاہے وہ دوست ہو یا بظاہر ہمارا مخالف. یہ ہے ریاضت نفس. یہ ہے فرق علی میں اور علی کے دشمنوں میں. یہ ہے محبت اہل بیت میں، یہ ہے فرق اہل بیت میں اور اہل بیت کے مخالفین میں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھ. اب یہ جو تذکرے ہوتے ہیں اکثر اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کے لیے انسان کامل تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی مشہور روایت جو سب کے ذہنوں میں، ابھی اس کا مصدر نہ پوچھیے گا، مگر وہ اس کے مشابہ بہت سے واقعات ہیں جو نصابی کتابوں میں چلی آ رہی ہیں. ایک بوڑھی، ایک نادان عورت، کافر عورت، مشرک عورت روزانہ حضور کے ساتھ گستاخی کرتی ہے، اور ایک دن وہ گستاخی نہیں کرتی تو حضرت پوچھتے ہیں کیا ہوا اسے؟ وہ بیمار ہے. اچھا بیمار ہے، چلو ہم عیادت کے لیے چلتے ہیں. وہ دشمن ہے، روزانہ گستاخی کر رہی ہے. یہ ہے محبت فی اللہ. وہ میرے ساتھ گستاخی کر رہی ہے نادانی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، میری معرفت نہیں رکھتی. میں تو حق کی معرفت رکھتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے تو بھیجا گیا ہے اس کی تربیت کے لیے، مجھے تو بھیجا گیا ہے اس کی ہدایت کے لیے. اس لیے مجھے میرے دل میں اس کا بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں محبت فی اللہ، الحب فی اللہ. ہمارے یہاں کیا ہے؟ مولانا صاحب کسی کو ٹوک دیں ذرا سا ٹوک دیں کسی مسئلے پر، شرعی مسئلہ ہے، ضروری مسئلہ ہے. مثلا مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا واقعہ. مسجد میں ایک صاحب آئے، مسجد کے ٹرسٹیز میں سے تھے، اور میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، اور مجھے بہت شفقت فرماتے تھے. میں بچہ تھا ان کے آگے، لیکن میں نجف اشرف سے آیا تھا تو کچھ احکام پڑھ کے آیا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ بیلٹ باندھے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو جب نماز ہو گئی فوراً تو میں نہیں ٹوک سکتا تھا. بعد میں میں نے تنہا ان سے گزارش کی کہ بھئی آپ سے ایک گزارش ہے. کہاں فرمائیے؟ کہ میں تنہا عرض کرنا چاہتا ہوں. آئیے بیٹا. وہ بالکل گوشے میں لے گئے. میں تھا، وہ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. میں نے کہا میں ڈرتے ڈرتے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو بیلٹ ہے پتہ نہیں کہ یہ چمڑا حلال ہے، پاک ہے، نجس ہے، حرام ہے، کیا ہے. ویسے بھی مستحب ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ہم لوگ بھی جو پٹکا باندھتے ہیں یا بند قبا، تو مستحب ہے کہ نماز میں اسے کھول دیا جائے، اور چہ جائے کہ جہاں مشتبہ ہو، معلوم ہو کہ یہ چمڑا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اسے نکال دینا چاہیے اور اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے سن لیا، لیکن دوسرے دن سے میرے بھی مخالف ہو گئے، میرے والد کے بھی مخالف ہو گئے کافی دنوں تک. اب بعد میں نے عرض کیا بھائی یہ کتاب لیجئے، دیکھ لیجئے سب کچھ، مگر وہ راضی ہونے کا نام نہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. اب یہ ایک مثال دی میں نے. اب اس پہ قیاس کر لیجیے. مجھے اپنی بیتی ہوئی بھی بتا رہا ہوں. اب ان کا انتقال ہو گیا، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال مومن تھے، محب اہل بیت تھے. اگر مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تو کیا ہوا؟ میں نے انہیں بخاطر اہل بیت معاف کر دیا.
میں ہمیشہ ایسے ہی دعا کرتا ہوں، اپنے سخت سے سخت دشمن کے لیے بھی کہتا ہوں پروردگار تو گواہ ہے، میرے دل کا بھی حال جانتا ہے، ان کے دل کا بھی حال. اگر وہ اہل بیت کے سچے وفادار ہیں تو میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، میرے دل کی تشفی تو کرنے کے لیے کافی ہے. آدمی انتقام لیتا کیوں ہے؟ دل کی تشفی کے لیے. انتقام کس لیے لیتا ہے؟ انہوں نے گھور کے دیکھا ہے تو میں بھی قہر کی نظر سے دیکھوں گا، انہوں نے یہ کہا ہے تو میں وہ کہوں گا، انہوں نے یہ کیا ہے تو میں وہ کروں گا. یہ نفس کی تشفی ہوتی ہے. تشفی، بہترین تشفی کرنے والا پروردگار ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس اور روح کی بلندیوں کو ڈسکور کرے، بلند ترین مقامات کو، جب تک کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا گر نہ سیکھ لے، ہنر نہ سیکھ لے، یہ ملکہ نہ پیدا کر لے، یہ جوہر نہ پیدا کر لے. الحب فی اللہ. تو دو نسخے یاد رکھیے گا آج. نفس کو اگر پروان چڑھانا ہے اور اطمینان نفس کی دولت پانی ہے تو دو چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایک علم بخاطر خدا، ایک محبت بخاطر خدا. اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو نفس کا وہ سفر طے ہو جائے گا کہ آپ بھی کسی نہ کسی رتبے میں نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہاں بس یہ ساری تمہید اگر ذہن میں رہی تو پہلے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنا آسان واقعہ نہیں ہے. تو یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے جو مصائب ہیں، اور مصائب تو مصائب ہیں، میں نے دیکھا ہے جو بامعرفت حضرات ہیں، جب ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں تو بہت سی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جب ہم کوئی فضیلت پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کیا چیز بیان ہو رہی ہے، کس کا کردار بیان ہو رہا ہے. کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ، کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ کہ انسان خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لے اور اپنی کمائی ہوئی دولت فقیروں میں بانٹ دے. اور فرمائیں، یہ جو اکثر آتی ہے روایت اہل بیت کے لیے، رسول پیٹ پر پتھر باندھے رہتے تھے 3 دن کے فاقے سے، علی پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے تھے 3 دن کے فاقے سے، حسنین 3 دن گزر جاتے تھے فاقے سے. بچپن میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں. کیا یہ واقع نادار حضرات تھے؟ توجہ رکھیے گا، یہ جتنی روایتیں پڑھی جاتی ہیں بار بار، کیا یہ نادار تھے؟ خاندانی طور پر فقیر تھے، مفلس تھے، نادار تھے؟ اور کیا یہ کمانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے؟ کیا یہ کمانے کی فراست نہیں رکھتے تھے؟ نہ خاندانی طور پر نادار تھے، نہ قدرت نہیں رکھتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے. نہ یہ کہ فراست نہیں رکھتے تھے، فراست رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے، خاندانی طور پر غنی تھے، مستغنی تھے، سب کچھ تھے. اپنی دولت فقیروں میں لٹا کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. ان فضائل کو سن کر لوگ اشکبار ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. بس ایک جملہ تسلسل ہے، تمام معصومین کا کردار یہی ہے، تسلسل ہے. آج جی چاہ رہا تھا کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام ہی کے تمام فضائل پڑھتا چلا جاؤں، آپ کے معجزات، لیکن بہرحال سمیٹ کے گفتگو عرض کر رہا ہوں. اس روشنی میں تمام معصومین کا کردار سمجھ میں آئے گا. جناب زہرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ جو روایت میں کہ بی بی زہرا کے لیے لے کر حضرت علی علیہ السلام شکوہ گئے، گلا گئے کس کے پاس؟ رسول کے پاس، کہ چکی پیستے پیستے بی بی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. روٹیاں پکاتے پکاتے بی بی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. گھر کا کام بہت ہے. اب ذرا ٹھہریے، روایت سن لیتے ہیں آپ. کتنے افراد تھے گھر میں؟ 2 بچے، حسن و حسین، 2 بچیاں، وہ بھی حفظ مراتب. دیکھیے عمر 7 برس، 5 برس، 4 برس، 2 برس. ایک خود بی بی، ایک مولا علی. جو کنبہ تھا وہ تو اتنا ہی تھا نا. فضہ بھی کنیز تھی، اور بھی بعض کنیزیں تھیں، اور بھی بعض غلام تھے.
اتنا کام کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، یہ کس طرح ممکن تھا؟ اور خود ان کی کیفیت یہ تو نہیں تھی کہ زیادہ کھاتے تھے، پرخور تھے، روزوں پہ روزے رکھتے تھے، کھاتے تھے تو 3 نوالے سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. اور ہمارے یہاں ایک روٹی سے زیادہ علی نہیں تناول فرماتے تھے، کبھی ایک روٹی سے زیادہ زہرا نہیں کھاتی تھیں، تو 4 یا 5 یا 3 روٹیاں پکانے میں کیا ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ علی اور زہرا کے گھر سے اتنا کھانا اکثر پکایا جاتا تھا جو مساکین و فقراء میں تقسیم کیا جائے، اور اس کے بعد یہ بھوکے رہ جاتے تھے. یہ ہے گھرانہ، یہ ہے گھرانہ. اور ہمارے یہاں تصور کیجئے، ہر روایت پر درایت کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں اتنی سبیل لگی رہتی تھی. آپ لنگر، ان کے ہاں لنگر لگا ہی رہتا تھا. فقراء آتے تھے، مساکین آتے تھے، بے نوا آتے تھے، نادار آتے تھے، اور کوئی اس در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. یہ تمام معصومین کی سیرتیں ہیں. گھر سے، یعنی دیکھیے مراتب، اللہ اکبر. یہ سیرت، یہ سیرت معصومین، یہ ہے معجزہ، زندگی کا معجزہ. یہ در خیبر اکھاڑنا معجزہ ہے. خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا اور اپنے زور بازو سے کمائی ہوئی دولت نادار کو دے دینا، دونوں میں کون سا بڑا معجزہ ہے؟ کون سا بڑا معجزہ ہے؟ زہرا گھر میں روٹی پکا کر، کھانا پکا کر مساکین کو تقسیم کرتی تھیں، اور اس کے باوجود علی رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر روٹیاں لے کر، دانا لے کر، گندم لے کر، جو لے کر ان گھروں میں تقسیم کرتے تھے جو ناداروں کے گھر تھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر معصوم کی سوانح عمری میں یہ ملے گا کہ جب وفات پائی ہے، شہادت ہوئی ہے اور آپ کو غسل دیا گیا ہے، تو پیٹھ پر گھٹے پڑے ہوئے تھے، نشان پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ معلوم ہوا راتوں کی تاریکی میں خود جا کر تقسیم کرتے تھے ناداروں میں رزق. توجہ، یہ ہے معصوم کردار، یہ ہے معصوم کردار. یہاں پر ٹھہر کر پھر ایک جملہ عرض کروں، آپ یہ سادہ سا پڑھ کے گزر جاؤں اور آپ سن کے گزر جائیں. علی کے پاس کتنے غلام تھے؟ کتنی کنیزیں تھیں؟ ہمیشہ معصومین کے ہاں غلاموں کنیزوں کی کمی نہیں رہی. بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں کنیزوں سے بھیجا جاتا ہوگا، بہت سے گھر ایسے ہوں گے جہاں غلاموں کے ہاتھ سے بھیجا جاتا ہوگا، بہت سے گھر پھر بھی وہ ہوں گے جہاں خود لے کر جاتے تھے. یہ ہے کرم معصوم. اسے کہتے ہیں کہ متن تاریخ میں بین السطور پڑھیے کہ سیرت معصوم کی کیا ہیں. تاریخ میں یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی. بین السطور پڑھیں. ایک لفظ لکھا ہوا ہے، علی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. کیوں؟ بھوک سے. آپ تصور کریں علی کے پیٹ پر پتھر باندھنے کے معنی کیا ہوتے؟ نادار تھے، فقیر تھے، کمانا نہیں جانتے تھے. کیا مشکل تھی؟ مشکل کیا تھی؟ سن لی روایت، کوئی مشکل نہیں تھی. اب عرض کروں درایت و تاریخ کی روشنی میں، مدینہ منورہ سے لے کر ینبوع، آج بھی جو لوگ سعودی عرب کے جغرافیے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں ینبوع کہاں ہے. ینبوع آج بھی ایک شہر ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں کی انڈسٹریل سٹی ہے. ینبوع تک، کہاں مدینہ کہاں ینبوع، مدینے سے لے کر ینبوع تک ہزاروں باغ علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے کنویں کھود کر، نخلستان لگا کر، باغ لگا کر اور پھر اسے وقف کر دیا مساکین و فقراء کے لیے. جس نے اتنے باغ لگا، اور یہ تاریخ میں موجود ہے، جس نے اتنے باغ اپنے ہاتھ سے لگا کر فقراء کے لیے وقف کیے ہوں، وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہے. یہ پتھر در خیبر اکھاڑنے سے زیادہ بڑا معجزہ ہے. سبحان اللہ. معجزات معصومی، معجزات معصومی. بس یہی سیرت، یہی کردار، یہی روایت، یہی ٹریڈیشن، یہی علم الہی، یہی حب فی اللہ، یہ پوری روایت جب مجسم ہوتی ہے
تو ایک منزل میں آ کے امام رضا علیہ السلام کا وجود سامنے آیا۔ امام رضا کے قولی معجزات و فعلی معجزات بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ جب آپ پوری تاریخ اگر غور سے پڑھیں اور بین السطور تاریخ کے بیانات میں غور کریں تو دشمن کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخ بھی، دشمن کے قلم کی لکھی ہوئی تاریخ بھی گواہی دے گی کہ آپ کے زمانے میں آپ سے بڑی کوئی دوسری شخصیت نہیں تھی، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے۔ یعنی اگر نص نہ ہو، ہمارا عقیدہ نہ ہو، صرف انسان اپنی عقل سے کام لے، عام انسان بھی، اور تاریخ کو صحیح طور پر پڑھنا جانتا ہو تو تاریخ پڑھ کر وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس عہد میں امام رضا کے علاوہ کوئی مستحق نہیں تھا کہ اسے امام کہا جائے۔ وہ امام تھے، ہر اعتبار سے امام تھے، علم میں، کردار میں، ایثار میں، تقویٰ میں۔ اور جب چلے ہیں آپ مدینے سے مرو کی طرف، قدم قدم پر معجزات ظاہر ہوئے۔ بس اب بیان کی گنجائش نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ امام کی شخصیت میں بھی بطور خاص، اجازت دیجئے کہ یہ روایت ذکر کرتا ہوا آگے بطور خاص امام رضا کی شخصیت میں آپ کا علم بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک اتفاق یہ ہے، 12 اماموں کی فہرست میں جن جن اماموں کا نام علی ہے ان کی شخصیتوں میں علی اول سے بڑی مشابہتیں ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑی مشابہتیں ہیں، بڑی مشابہتیں، کم نہیں، بڑی مماثلتیں اور مشابہتیں ہیں۔ من جملہ ان کے علم، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے کہا ہو اچھا بعد میں جواب دیں گے۔ جس نے جب جو پوچھا، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، سفر میں، حضر میں، دربار میں، فوراً جواب عنایت فرمایا۔ اور اسی لیے کسی اور نے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس 2 فقرے روایت کے ہیں، پوری روایت نہیں پڑھوں گا۔ ہمارا مذہب، اور یہ ادارہ جعفریہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مذہب معنون اور منسوب ہے، منتسب ہے کس سے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خود بحر بے کران علم تھے۔ جعفر کے معنی دریا کے ڈکشنری میں، لیکزیکل میننگ، ڈکشنری میننگ، جعفر یعنی دریا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دریائے بے کران علم ہیں، لیکن آپ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ الکاظم کی طرف دیکھ کر کہا ایک مرتبہ کہ سیولد من ابنی ھذا ولد، میرے اس بیٹے موسیٰ کی نسل سے، موسیٰ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ وہ عالم آل محمد ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا توجہ رکھیے گا، عالم آل محمد ہوگا۔ کبھی آپ تصور فرمائیں کہ یہ ترکیب کیا ہے؟ آل محمد یعنی محمد ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، علی ابن الحسین ہیں، یہ سلسلہ ہر ایک ان میں سے علم لدنی رکھنے والا ہے۔ اس پورے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کو امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ وہ عالم آل محمد ہوگا۔ اصل حیرت انگیز ترکیب ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا لیتنی کنت ادرکتو، کاش میں اتنی عمر پاتا کہ اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق اپنے اس پوتے کو دیکھنے کی آرزو کر رہے ہیں۔ کیا منزلت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی۔ ایک صلوات پڑھیں۔
اب آپ کی جو اور فضائل ہیں، کمالات ہیں، مناظرے ہیں، برسر عام مناظرے ہیں، ایک ایک فقرہ، ایک ایک مناظرہ، ایک ایک سوال اور جواب، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مستقل بحث چاہیے، جس کے عادی آپ اور ہم نہیں رہ گئے. ہم لوگ تو بس میری شاعری کے عادی رہ گئے. اسی امام مظلوم، امام معصوم، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا جملہ ہے، پیغام، میسج. فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن احیاء امرنا، پروردگار اس بندے کو اپنی رحمت خاص سے سرفراز فرمائے جو ہمارے امر کا احیاء کرے. فرمایا کہ پوچھا گیا آپ کے امر کے احیاء کے کیا معنی ہیں؟ کہا جو ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. اور پھر فرمایا کہ لوگ اگر ہمارے محاسن کلام سے آشنا ہو جائیں تو خود بخود ہم سے محبت کریں گے اور اپنی نجات کی راہ پالیں گے. یعنی محاسن کلام معصومین یعنی ایک ایک فقرہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث لیں، اس پہ گفتگو کریں، بحث کریں، تحقیق کریں، مطالعہ کریں. معصوم فرما رہے امام رضا علیہ السلام